مفتی محمد اکمل صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و محترم عالم دین، ایک ایسے عالم دین کے جن کے متعدد پروگرامز اس وقت ARYQ TV پر ہیں اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ دونوں حضرات کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ مفتی صاحب، آج سیرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں ہم۔ یہ فرمائیے کہ اگر ہم اجمالی جائزہ کے لیے آپ سے درخواست کریں کہ ایک جو سیرت ان کی نظر آتی ہے اور اخلاقی جو کیفیات ہیں ان کی، اس کے اگر کوئی اجمالی جائزہ پیش کر دیں تو پھر انشاءاللہ اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق عظیمہ کا اگر اجمالی بیان اجمالی انداز سے ذکر کیا جائے تو یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ جو اوصاف اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہیں وہ سب کے سب درجہ کمال میں رہتے ہوئے آپ کی ذات میں موجود تھے۔ کیا بات، الحمدللہ حلم و بردباری ہے، عدل و انصاف ہے، ذکاوت ہے، فہم ہے، اس کے علاوہ ظرافت کا بھی رنگ آپ کی شخصیت میں نظر آتا ہے۔ حق کو قائم کرنے کے سلسلے میں جرأت، بہادری اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بے خوف ہو کر کام کرنا، جو ایک خاص طور پہ لیڈر اور ایک حکمران کی ایک شان ہے کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کرے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے اور حق کو رائج کرنے کے سلسلے میں دیانتدارانہ کوشش کرے۔ یہ تمام اوصاف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے تقوی ہے، پرہیزگاری ہے اور سخاوت ہے۔ جب آپ امیر المومنین بنے تو آپ نے خاص اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا رب کریم میں سخت ہوں مجھے نرم کر دے، کیا بات، میں بخیل ہوں مجھے سخی فرما دے، اور میں سستی سے کام لیتا ہوں اس کو چستی میں بدل دے۔ یعنی بعض جملے آپ کے عاجزانہ عاجزی پر کے اظہار پر مشتمل ہے، احتسابی کا عمل ہے۔ جی ہاں، تو یہ تمام اچھا۔ پھر یہ جو آپ نے لفظ فرمایا بہت بہترین کہ خود، بلکہ آپ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ شخص پر رحمت نازل فرمائے جو میرے عیب مجھے بتائے۔ یہ بہت پیاری بات ہوتی ہے کہ آدمی اپنے عیوب و نقائص کی تلاش کرے، اپنے اوپر کسی کو محاسب مقرر کرے اور اس کی پھر نشاندہی پر برا مانے بغیر اپنا واقعی ذاتی محاسبہ کرتے ہوئے اس عیب کو دور کرنے کے لیے پوری کوشش صرف کر دے۔ تو یہ تمام اوصاف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نظر آتے ہیں۔ مجھ سے یہ فرمائیے کہ حضرت عمر فاروق کو ہم دیکھتے ہیں تو معیار عدل نظر آتے ہیں، مینارہ عدل نظر آتے ہیں، تو عدل فاروقی بہت مشہور ہے۔ اس حوالے سے کچھ میں چاہوں گا روشنی ڈالیے اور اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یقیناً حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ہی صفات میں اور عظمتوں میں ایک بے مثال شخصیت ہیں، لیکن جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام میں مختلف صحابہ کی مختلف صفات ان کے لیے وجہ پہچان بنی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کی صداقت، ان کی جو تصدیق کرنے کی جو صفت ہے وہ ان کے لیے ایک وجہ معرفت بنی۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کا باحیا ہونا یہ ان کے لیے وجہ پہچان بنا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اور قضاء میں بہت ماہر ہونا یہ ان کے لیے وجہ پہچان بنا۔ تو اسی طریقے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی ایسی بہت ساری خصوصیات ہیں کہ جو ان کی پہچان بنی، اور ان صفات سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی پہچانے جاتے ہیں۔ ان صفات میں خاص طور پر عدل و انصاف ایک ایسی صفت ہے کہ جو ضرب المثل بھی بنا عدل فاروقی کے عنوان سے، اور ایک ایسی مثال بنا کہ جس کا یوں سمجھ لیں کہ اغیار نے بھی اعتراف کیا، یعنی غیر مسلمین کے جو قائل نہیں ہیں ان کی شخصیت کے، لیکن ان کے اوصاف کے قائل ہیں، مانتے ہیں اس بات کو کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے بے مثال عدل کا نظام قائم کیا ہے، اور اسی لیے ایسی کتابیں بھی لکھی گئیں کہ جن کے لکھنے والے غیر مسلمین ہیں، لیکن انہوں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ باقاعدہ اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا اور ان کے اوصاف کا تذکرہ کیا تفصیل کے ساتھ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف بے مثال ہے، اور تاریخ کی کتابیں اس سے آپ کے عدل و انصاف کے واقعات سے بھری ہوئی ہیں۔ ایک اس کی بہت بڑی مثال یوں سمجھ لیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل ایمان کے ساتھ تو عدل فرمایا ہی ہے، لیکن وہ افراد کے جو اہل ایمان نہیں تھے بلکہ اہل ذمہ تھے،
عیسائی تھے اور دیگر لوگ تھے کہ جو ذمی کہلاتے ہیں، غیر مسلمین تھے، وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان پر ان کی عہد شکنیوں کی وجہ سے، وعدہ خلافیوں کی وجہ سے جب ان پر کوئی سزا نافذ فرماتے تھے، اس سزا کے نفاذ میں بھی انتہائی عدل فرمایا کرتے تھے۔ مثلا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض اقوام کو، اہل ذمہ کو جلا وطن فرمایا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھیج دیا، منتقل کر دیا اور جلا وطن کر دیا۔ تو اس کے بارے میں کتابوں میں باقاعدہ مذکور ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جلا وطن کرتے تھے تو ان کے ساز و سامان کی پوری فہرست بنواتے تھے، ایک ایک چیز کی، اور اس کی قیمت انہیں ادا کرتے تھے، بعض کی دگنی قیمت دیتے تھے ایک ایک چیز کی، اور اس کے بعد ان کو جلا وطن کیا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ جن علاقوں سے وہ گزرتے ہوئے جلا وطن ہوتے تھے وہاں کے گورنر کو اور دیگر ذمہ داروں کو خطوط لکھتے تھے کہ یہ افراد یہاں سے گزریں گے، ان کی حفاظت کی جائے اور اتنے اتنے مہینوں تک ان سے جزیہ نہ لیا جائے۔ اس طریقے سے مطلب وہ تو جن کا اہل ذمہ کے ساتھ یہ عدل و انصاف ہے، تو سوچئے کہ اہل ایمان کے ساتھ ان کا عدل و انصاف کا کون اندازہ کرے؟ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی مفتی اکمل صاحب نے۔ تمام خوبیوں کے ہونے کے باوجود ان میں خود احتسابی کا عمل تھا، اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کامیاب ترین انسان کی ایک میں سمجھتا ہوں پہچان ہوتی ہے۔ اور اسی طرح مفتی صاحب نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی، مفتی اسماعیل نورانی صاحب نے، کہ عدل کا معیار یہ ہے کہ جب ذمیوں کے حقوق کے معاملے میں بھی جب بات ہوتی تو ان کے بھی پورے حقوق دیے جاتے۔ فرمائیے کہ آپ ایک بلند قامت، ایک قوی شخصیت کے مالک، آپ کے مزاج میں شدت بھی تھی، تو کچھ فرمائیے کہ اس حوالے سے بھی کچھ روشنی ڈالیے۔ جی ہاں، دیکھیں مسئلہ یہ تھا کہ ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان میں ودیعت فرمائی جاتی ہے، پیدا کی جاتی ہے، وہ خلقی اعتبار سے ہوتا ہے، تخلیقی اعتبار سے ہوتی ہے، اور اس میں انسان کے کوئی قدرت و اختیار کا دخل نہیں ہوتا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال مشہور ہے کہ آپ جلالی نبی تھے، اور خصوصاً حق کے معاملے میں اگر کسی کی نافرمانی دیکھا کرتے تھے تو آپ اس کو ختم کرنے کے سلسلے میں ظاہری اعتبار سے جلد بازی سے کام لیتے تھے۔ ایسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں وہ شدت صرف اس اعتبار سے نظر آتی ہے کہ جب آپ یہ دیکھتے تھے کہ کسی چیز سے دین کے سلسلے میں بگاڑ پیدا ہوگا تو آپ فوراً اظہار غضب فرمایا کرتے تھے، امر بالمعروف۔ اور یہ اظہار غضب نفسانیت کے تابع نہیں تھا۔ اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ جب بھی کبھی آپ نے اظہار غضب کیا اور وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوا تو وہاں سے کبھی سختی نہیں کی گئی، کبھی تنبیہ نہیں کی گئی۔ ایک مرتبہ میں مختصر عرض کرتا ہوں، طویل حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم سرکار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ وہاں سے تشریف لے گئے، تو ہم نے یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو دشمن کوئی حملہ کر دے، تو میں نے تو آپ ایک باغ میں ملے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ تم جاؤ، جو شخص تمہیں سب سے پہلے ملے اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ، وہ اگر پوچھیں بھی جنت کی بشارت آپ دے رہے ہیں تو کیا نشانی ہے؟ تو سرکار نے اپنے نالین دے دی کہ یہ جا کے یہ تم کہہ دینا۔ اب وہ باہر نکلے تو سامنے سے عمر فاروق آ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے جنت کی بشارت ہے، تو عمر فاروق نے سینے پہ ہاتھ مارا، اور ایک روایت ہے کہ اس میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کہہ دیں کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو سینے پہ ہاتھ مارا، ابو ہریرہ پیچھے جا کے گرے، وہ کہتے ہیں میں روتا ہوا پھر سرکار کی بارگاہ میں آیا، پیچھے پیچھے عمر فاروق آئے، تو سرکار نے فرمایا کہ کیا ہوا، بتایا کہ جی ایسا کیا، تو سرکار نے فرمایا عمر تم نے کیوں مارا؟ کیونکہ سرکار جانتے تھے کہ اس وقت حضرت عمر فاروق نے جو ان کو ایک درب لگائی ہے وہ صرف اس لیے کہ ایسا تو نہیں کہ ابو ہریرہ سننے میں غلطی کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام اپنے فہم کے مطابق لوگوں تک پہنچا رہے ہیں غیر ارادی طور پہ کسی غلطی کے ساتھ، تو اس لیے آپ نے اس طرح فرمایا، اور سرکار نے کوئی اس پہ سختی نہیں فرمائی۔ ایسی قرآن جو ہے وہ 7 قراتوں پر، ایک روایت کے مطابق 14 قراتوں پر نازل ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو ایک دوسری قرات میں دوسرے لہجے میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا، تو آپ نے اس کو گریبان سے پکڑ لے، تم غلط قرآن پڑھ رہے ہو۔ اس نے کہا نہیں، مجھے سرکار نے ایسا بیان فرمایا۔ سرکار کی بارگاہ میں لیا ہے، یا رسول اللہ غلط قرآن پڑھ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا آپ سنائیں، آپ سنائیں، فرمایا تم دونوں ہی صحیح پڑھ رہے ہو، قرآن 7 قراتوں پر نازل ہوا۔ تو یہ جو پکڑ کے گھسیٹ کے لانا ہے سرکار کی بارگاہ میں، سرکار نے فرمایا عمر ذرا نرمی کرو، ذرا آرام قرآن سے محبت ہے آپ کی۔ ہاں، یہ قرآن سے محبت ہے۔ سرکار بھی جانتے ہیں کہ طبیعت کے اندر ایک جلال رکھا ہے جس کا اظہار ہے، لیکن جب آپ امیر المومنین بنے تو یہی آپ کا جلال حلم و بردباری میں بدل گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ ان کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو انتہائی جلالی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ جب ان پہ ذمہ داری پڑے گی تو نرمی، حلم اور بردباری بھی ہوگی، اور ایسے ہی ہوا کہ جیسے میں نے ابھی دعا بھی عرض کی کہ جب آپ امیر المومنین بنے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا رب کریم میری سختی کو نرمی سے بدل دے۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ سختی نفس کے تابع تھی،
بلکہ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کی خاطر غصہ نہیں فرمایا، لیکن اگر کوئی دین کے کام میں کوتاہی کا مرتکب ہوتا تو سرکار اظہار جلال فرمایا کرتے تھے۔ تو گویا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ایک آپ نے اخلاق سیکھا ہے کہ جب حق کو قائم کرنے کا معاملہ ہو، جب کسی کے عمل سے بگاڑ کے عام ہونے کا اندیشہ ہو، اس وقت ہر جگہ نرمی سے کام لینا یہ خلاف حکمت ہوتا ہے، اس وقت اظہار غضب ہی کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، حضور کا فیضان تربیت ہے یہ کہ جو صحابہ کو ملا۔ اگر سختی کی تو وہاں ضرورت تھی اور نرمی کی تو وہ بھی جناب دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی انہیں یہ چیزیں تربیت میں ملی کہ کہاں سختی کرنی ہے، کہاں نرمی کرنی۔ ناظرین ایک مختصر سا وقفہ حائل ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فاروق اعظم، یہ خصوصی پروگرام جو کہ ARY QTV پیش کر رہا ہے، خلیفہ ثانی کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، اور آج سیرت فاروق اعظم پر بات ہو رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی ممتاز اور مقتدر علماء دین، مفتیان دین موجود ہیں۔ مفتی محمد اکمل صاحب اور مفتی اسماعیل نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی اسماعیل صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کے مزاج میں جو شدت تھی اس حوالے سے ذکر ہوا، اور آپ یہ فرمائیے کہ شدت تو تھی مزاج میں، لیکن آپ کے مزاج میں جو ظرافت کے اور مزاح کے جو پہلو ہیں اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب نے ابھی بہت اچھی بات فرمائی وقفے سے پہلے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج مبارک میں جو شدت کا عنصر تھا وہ خالصتاً دین کے حوالے سے تھا، اللہ کی خاطر تھا، اپنی ذات کے لیے نہیں تھا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی طرف اشارہ بھی فرما دیا کہ ارحم امتی بے امتی ابو بکر و اشدہم فی امر اللہ عمر، کہ میری امت میں جو بہت زیادہ رحم دل ہے وہ ابو بکر ہیں، اور اللہ کے معاملے میں جو بہت زیادہ سخت ہے وہ عمر ہیں۔ تو اللہ کے معاملے کی وجہ سے جو شدت تھی ان کے اندر وہ ایک خاص وجہ سے، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ظرافت اور مزاح ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی بعید نہیں ہے کہ ان کے اندر موجود ہو، اگرچہ کتابوں میں اس عنوان سے کوئی ایسے واقعات یا مثالیں نظر سے نہیں گزری، لیکن ان کے بعض مواقع پر ایسے جملے بعض لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے شعراء کے ساتھ یا اور لوگوں کی حاجات کو سننے کے دوران کسی کی دعا کو سنا، اس موقع پر انہوں نے اس طرح کے جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ ان میں ایک طرح سے کچھ ظرافت کا پہلو بھی نکلتا ہے، اور ایسی ظرافت ہے ظاہر سی بات ہے کیونکہ تربیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ ہے، تو اس ظرافت میں حقیقت کی عکاسی بھی ہے، اور یہی اصل میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی کہ مزاح بھی ایسا ہو یا کوئی ظرافت کا جملہ ایسا بولا جائے کہ وہ معنویت سے لبریز ہو، معنی خیز ہو، اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی افادہ مقصود ہو۔ چنانچہ ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ یہ دعا کر رہا تھا کہ مجھے فتنوں سے بچا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ظریفانہ انداز میں فرمایا کہ کیا تم آل و اولاد سے بچنا چاہتے ہو؟ یہ آل و اولاد سے بچنے کی دعا کر رہے کیونکہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، آل اور اولاد کو فتنہ قرار دیا گیا، تو وہ فتنہ بمعنی آزمائش تھا، اگرچہ اس شخص کی وہ مراد نہیں تھی، لیکن اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی ظریفانہ بات ارشاد فرمائی۔ اسی طریقے سے ایک شخص اپنے قبیلے کمزوریوں کا ذکر کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ بتا رہا تھا کہ ہمارا قبیلہ تو بہت کمزور ہو گیا ہے۔ شاعرانہ انداز میں اس نے کہا، اشعار کے ساتھ کہا۔ خلاصہ یہ تھا کہ ہمارا قبیلہ ایسا ہو گیا کہ وہ کسی سے بدلہ بھی نہیں لیتا ہے اور نہ کوئی عہد توڑتا ہے یہ قبیلہ۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ چونکہ اہل عرب کے یہاں یہ بات بہادری کی نشانی تھی کہ عہد کو توڑا جائے، اپنی قوت کا اظہار کیا جائے، عہد شکنی کی جائے اور ظلم کی۔ اس نے کہا ہمارا قبیلہ تو آج کل ظلم بھی نہیں کرتا ہے، عجیب لوگ ہیں یہ، نہ وعدہ توڑتے ہیں یہ۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی کاش کہ میرا قبیلہ بھی ایسا ہو جائے تمہارے قبیلے کی طرح۔ تو یعنی کہ اس کی اصلاح بھی فرمائی اور ایک ظریفانہ بات فرمائی۔ ایسے بہت سارے ان کے جملے مختلف مواقع پر ملتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت کی عکاسی پر مبنی ایسے بہت سارے جملے فرمایا کرتے تھے۔ ان کے خطبات کے اندر ایسے بہت سارے، بلکہ ایسے جملے کے جو بعد میں اہل عرب کے یہاں وہ ضرب المثل بھی بنے، وہ باقاعدہ اس کو اپنی گفتگو کے اندر اس کو استعمال بھی کیا کرتے تھے۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اصل میں حضرت فاروق اعظم کو اللہ تعالیٰ نے جن صفات سے متصف فرمایا وہ مومنانہ صفات تھی، اور وہ تمام شیڈز نظر آتے ہیں اس میں، وہ تمام پہلو نظر آتے ہیں۔
ایک خوبصورت شخصیت کے کہ جو حضرت سیدنا فاروق اعظم میں موجود ہیں. اچھا مفتی صاحب یہ فرمائی کہ حضرت عمر فاروق کی عائلی زندگی، آپ کی اولاد و ازواج کے ساتھ جو آپ کا تعلق تھا، تو اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائی، کیا برتاؤ تھا، کیسا برتاؤ تھا؟ جی ہاں، جیسے کہ ایک باپ کی اخلاقی ذمہ داری اور شرعی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرنا، اور ان میں اگر کوئی قابل گرفت بات دیکھیں، کوئی عیب دیکھیں تو اس کی اصلاح کی کوشش کرنا، یہ بہت زیادہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نظر آتا ہے. جیسے بخاری کی روایت ہے کہ آپ اپنی بیٹی بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک دفعہ گئے اور یہ بات سن کر گئے کہ ازواج رسول بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی اشیاء کے مطالبہ کرنے میں تھوڑا سختی سے کام لے لیتی ہیں، یعنی لہجے میں سختی آ گئی یا مطالبہ بار بار اصرار کے ساتھ ہو گیا، تو آپ نے جا کے بیٹی کو سمجھایا باقاعدہ کہ بیٹا اس میں مطالبے میں تکرار نہ کرو، سختی نہ کرو. اور پھر آپ نے اپنی صاحبزادی کو سمجھایا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مقابلے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زیادہ چاہتے ہیں اور وہ تم سے خوبصورت بھی ہیں، تو تم کبھی ان کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض مت کرنا. یہ خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ ایک باپ کی دیکھیں تنبیہ ہے بیٹی کے لیے کہ پہلے سے یہ غور کرنا کہ میری بیٹی کس قسم کا رویہ اختیار کرے، کون سے میں ایسی اس کو نصیحت کروں جس پہ عمل کر کے وہ اپنے شوہر جو ایک نبی بھی ہیں ان کی بارگاہ میں اس کا مقام بلند ہو، مقام گرے نہیں. اسی طریقے سے آپ نے اپنے صاحبزادے کو دیکھا کہ وہ بال بنا کر خوب اپنے آپ کو سنوار کر باہر نکل رہے ہیں، تو آپ نے ان کو ضرب لگائی، وہ رونے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کے نفس میں غرور محسوس کیا تھا، کیا بات، میں نے اس غرور کو ختم کیا. اسی طریقے سے ایک دفعہ آپ کے بچوں نے کہا کہ حضور آپ کچھ کھا لیا کیجئے، کیونکہ جب سے امیر المومنین بنے تھے آپ نے پیٹ بھر کر کھانے چھوڑ دیا تھا، اور خصوصاً قحط سالی کے دور میں تو بہت ہی معمولی کھایا کرتے تھے تاکہ غریبوں کی بھوک کو آپ یاد رکھیں. تو جب بچوں نے کہا کہ جی آپ کبھی تو پیٹ بھر کر کھائیں، گوشت بھی کھایا کریں، فلاں چیز بھی کھائیں، تو آپ نے شاید فرمایا کہ بچوں میں اس لیے نہیں کھاتا ہوں کہ کہیں میں اپنے دوست صاحبوں سے دور نہ ہو جاؤں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں انہی کے روش پہ چلتے ہوئے ان کے ساتھ جا کے ملوں. اب دیکھیں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے لیے بشارتیں ہیں. یہ حدیث موجود ہے کہ جب میں قیامت میں اٹھوں گا تو میرا سیدھے ہاتھ میں ابوبکر کا ہاتھ ہوگا اور الٹے ہاتھ میں عمر فاروق کا. یہ سرکار بیان کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے بچوں کو تنبیہ کرنا اور پھر اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اس قسم کے امور کو اپنے اوپر نافذ کرنا کہ کس قدر خوبصورت چیز ہے. اسی طرح ان کی زوجہ نے زیتون کا تیل ایک دفعہ استعمال فرمایا تو اس سے منع کیا کہ نہیں، مجھے اس میں بھی اسراف کی بو نظر آتی ہے، ایسا نہ کریں. اور ایک جو مزاح کے حوالے سے بات آ رہی تھی کہ وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے بیٹھے ہوئے تھے دونوں، تو کہا کہ حضور یہ ہماری عورتوں نے تو بڑا پریشان کر رکھا ہے، کیسی کیسی باتیں کرتی ہیں گھر کے اندر. تو آپ نے فرمایا ہمارے بھی ایسا ہی ہے، میں کبھی کسی قبیلے میں جاتا ہوں تو زوجہ کہتی ہے کہ وہاں عورتوں کو دیکھنے تو نہیں جا رہے آپ. بتائیے، میں نے آج پڑھا، میں نے اپنے زوجوں کو بھی پڑھوایا، بڑی ہنسی آئی مجھے. تو یہ کہ اب یہ گفتگو ایسی ہے کہ آپ غور کریں کہ پرہیبت شخص ہیں، صاحب علم ہیں، بردباری ہے، اور پھر جیسے دوست آپس میں گفتگو کرتے ہیں ظرافت کے ساتھ، لطافت کے ساتھ. اور جیسے حضرت نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ اس میں نہ کسی کی دل آزاری ہے، نہ اس میں کوئی معنویت سے خالی بات ہے، نہ جھوٹ کا عنصر ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طریقے سے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھے رویے کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ، پیار و محبت کا اظہار بھی ہے، اور وہ ایک سختی شدت جو ہمیں باہر حق کو نافذ کرنے کے سلسلے میں نظر آتی ہے، لیکن جب آپ بحیثیت شوہر کے یا بحیثیت باپ کے گھر میں ہوتے ہیں تو پھر وہ شوہر کی حیثیت، باپ کی حیثیت غالب آتی ہے. تو ایک ناصح ہیں، ایک پیار کرنے والے ہیں، ایک نرمی اختیار کرنے والے ہیں. یہ تمام اوصاف پھر آپ نظر آتے ہیں. سوال کریں گے یقیناً، اور مفتی اسماعیل نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کے علمی مقام و مرتبہ کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ فرمائیے کہ نسب دانی کے حوالے سے ہم بات کریں، عبرانی زبان سے آشنائی کے حوالے سے بات کریں، آپ کی تحریر و تقریر کے حوالے سے بات کریں، یا شاعری سے جو آپ کا شغف تھا اس حوالے سے ہم بات کریں، چونکہ یہ وہ تمام خوبیاں اور صفات ہیں کہ جو ایک بہت خوبصورت شخصیت میں موجود ہوتی ہیں. اس کا میں آپ سے جواب لوں گا، لیکن ناظرین ایک مختصر سا وقفہ حائل ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. خلیفہ سراپا بندگی فاروق اعظم. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یہ خصوصی پروگرام فاروق اعظم. آج سیرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. وقفے سے قبل میں نے سوال مفتی اسماعیل صاحب کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ آپ کا جو علمی
مقام و مرتبہ ہے، جن میں نسبدانی ہے، جس میں عبرانی زبان سے آپ کی آشنائی ہے، اور جس میں تحریر و تقریر کا معاملہ ہے، جس میں آپ یہ بھی ہے کہ شاعری سے بھی شغف رکھتے ہیں، اس حوالے سے کچھ ہم جاننا چاہیں گے۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پر جو بھی معروف کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں مختلف عنوانوں کے تحت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ کے علمیت کے حوالے سے، آپ کی فقاہت و اجتہاد کے حوالے سے، آپ کے افتاء کے حوالے سے، نسب دانی کے حوالے سے، ان تمام امور پر مورخین نے تحریر فرمایا ہے۔ نسب دانی کی اگر بات کی جائے تو علم الانساب میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ماہر تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مہارت یوں سمجھ لیں کہ ان کو اپنے والد سے ایک طرح سے بطور وراثت ملی تھی۔ آپ کے والد جو خطاب تھے وہ علم الانساب میں بہت زیادہ اہل عرب میں معروف و مشہور تھے، اور یہاں تک لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی علم الانساب کے حوالے سے کوئی بات کرتے تھے تو اپنے والد کا حوالہ ضرور دیا کرتے تھے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حوالہ دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے والد بھی یقیناً بہت اس میں مشہور و معروف تھے، اور خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس معاملے میں بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ عبرانی زبان کے حوالے سے بھی مورخین نے لکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بھی اس سے بہت واقف تھے، حتیٰ کہ توریت جو اس وقت تک خالص عبرانی زبان میں تھی اور اس کا ترجمہ نہیں ہوا تھا عربی میں، بلکہ کوئی نہ کوئی ترجمان ہوتا تھا کہ جو اس کی پھر عربی میں ٹرانسلیشن یا اس کی تفسیر وغیرہ بیان کرتا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان چند افراد میں سے تھے کہ جو عبرانی زبان سے واقف تھے۔ بلکہ اہل عرب کے ان افراد میں شامل تھے جو خواندہ افراد تھے۔ جی بالکل، چند افراد کے جو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا، 17 افراد یہ کم و بیش، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان افراد میں سے تھے۔ تو عبرانی زبان سے بھی وہ واقف تھے، اور بعض اوقات ان کے وہ دروس میں بھی جایا کرتے تھے کہ جو وہاں یہودی جو ہیں عبرانی زبان میں درس دیتے تھے تو وہاں جاتے تھے، اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ بہت ساری حکمتیں اور مقاصد تھے کہ یہ جانا جائے کہ یہ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں اور کس طریقے سے لوگوں کو کنوینس کرتے ہیں، تو اس کا پھر اسی طریقے سے رد یا مقابلہ کیا جائے۔ تو عبرانی زبان سے واقفیت تھی ان کی۔ اور پھر اس کے علاوہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شعر کے حوالے سے، شعر کا جو علم ہوتا ہے علم الاشعار، تو اس پر بھی بہت زبردست دسترس تھی، حتیٰ کہ جاہز جو ایک بہت بڑا مصنف ہے، اس کی معروف کتاب البیان والتبیان، اس میں اس نے لکھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب میں سب سے زیادہ شعر میں مہارت رکھنے والے تھے، احسن الناس، بہت زیادہ حسن رکھنے والے تھے شعر میں، اور بعض مورخین نے نقاد بھی قرار دیا، یعنی پرکھنے میں بہت ماہر تھے، شعر کو پرکھنے میں بہت ماہر تھے، شعراء کو پرکھنا، اشعار کو ان کے پرکھنا، تو ہر اعتبار سے وہ واقف تھے۔ اور شعراء پر وہ بہت زبردست کلام بھی کرتے تھے کہ کون سا شاعر کس سے فائق ہے، کون کس سے بلند ہے، کون کس سے کم ہے، اس پر یعنی کیٹیگری ان کی بنانا شعراء کی، ظاہر ہے یہ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جو خود اشعار پر بہت زبردست گرفت رکھتا ہو اور بہت زیادہ اس سے واقف ہو۔ تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہارت تھی۔ یہاں تک فرمایا انہوں نے لوگوں کو کہ علموا اولادکم بالفروسیۃ وحسن الاشعار، فرمایا کہ لوگ اپنی اولاد کو جو ہے گھڑ سواری سکھاؤ اور اچھے اچھے اشعار سکھایا کرو ان کو۔ تو یہ ان کے ارشادات میں یہ بات ہمیں ملتی ہے۔ اور اس کے علاوہ شاعری کے ساتھ ساتھ مزید انشاءاللہ سوالات آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ ناظرین، ایک بہت اہم سوال لے کر مفتی اکمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی خدمت میں۔ سر یہ فرمائیے کہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کے ساتھ آپ کی مشاورت ہوتی تھی، اور آپ کا جو باہمی تعلق تھا سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی المرتضی شیر خدا کا، اس حوالے سے بھی کچھ فرمائیے۔ جی ہاں، دیکھیں رحماء بینہم کا الفاظ تو خود قرآن پاک میں موجود ہیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے پہ بہت زیادہ رحم دل ہیں۔ تو جس چیز کی گواہی خود اللہ تبارک و تعالیٰ دے اس کو رد کرنے والے آپ میں کون ہوتے ہیں؟ اور یہ چونکہ جمع کا صیغہ ہے تو تمام کو شامل ہے، تمام افراد کو۔ ان لوگوں کے سینے بغض سے بالکل پاک و صاف تھے، اس لیے کہ ان کا مطمع نظر دنیا تھی ہی نہیں۔ جتنے بھی صحابہ ہیں دنیا ان کے مقابلے میں مکھی کے ایک پر کے برابر، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں تھی، جس طریقے سے جس انداز سے انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں۔ اور عموماً جو یہ بغض ہوتے ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں، کینے ہوتے ہیں، اس کی وجوہات نفسانیت ہوتی ہے، دنیا ہوتی ہے، مال و متاع ہوتی ہے، اور وہ ان چیزوں سے بالکل پاک و صاف تھے۔ تو لہٰذا ہم یہ واقعات دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ مشاورتی کمیٹی میں رکھنا، ایک مجلس